کلپ نمبر 1483۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ فتح کی آیت نمبر 8 سے 9 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ترجمہ، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا۔ ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو اپنی امت کے اعمال اور احوال کا مشاہدہ فرمانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ آپ قیامت کے دن ان کی گواہی دیں اور دنیا میں ایمان والوں اور اطاعت گزاروں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور کافروں نافرمانوں کو جہنم کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشی اور ڈر سناتا کہ جو تمہاری تعظیم کرے اسے فضل عظیم کی بشارت دو، اور جو معاذ اللہ بے تعظیمی سے پیش آئے اسے عذاب علیم کا ڈر سناؤ۔ اور جب وہ شاہد و گواہ ہوئے اور شاہد کو مشاہدہ درکار ہو تو بہت مناسب ہوا کہ امت کے تمام افعال و اقوال و اعمال و احوال ان کے سامنے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، جیسا کہ طبرانی کی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کف ہذہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا اٹھا لی تو میں دیکھ رہا ہوں اسے اور جو اس میں قیامت تک ہونے والا ہے جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجنے کے گویا 3 مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کریں۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں۔ پہلا مقصد تو واضح ہے، جبکہ دوسرے مقصد کے بارے میں بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں تعظیم و توقیر کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور توقیر کرو۔ البتہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرنا ہے۔ تیسرے مقصد کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے سے مراد ان اوقات میں ہر نقص و عیب سے اس کی پاکی بیان کرنا ہے، یا صبح کی تسبیح سے مراد نماز فجر اور شام کی تسبیح سے باقی چاروں نمازیں مراد ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنے والے کامیاب ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر انتہائی مطلوب اور بے انتہا اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح پر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کو مقدم فرمایا ہے، اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے ہیں ان کے کامیاب اور بامراد ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ صحابہ کرام اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ تعالیٰ کے وہ احکام سنے جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر اور ادب و احترام کرنے کا فرمایا گیا ہے۔ اسی لیے ان عالی شان ہستیوں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کی بابرکت بارگاہ کے ادب و احترام کی انتہائی شاندار مثالیں رقم کی ہیں، اور اگرچہ انہیں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا فیض بہت زیادہ حاصل تھا، یوں ہی یہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انتہائی شدید محبت بھی کرتے تھے۔ اس کے باوجود تعظیم و توقیر میں کوتاہی اور تقصیر کے کبھی مرتکب نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہمیشہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر میں اضافہ ہی کرتے تھے، جیسے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو بہترین القاب کے ساتھ
انتہائی عاجزی سے اور آپ کے مرتبہ و مقام کی انتہائی رعایت کرتے ہوئے خطاب کرتے تھے، اور جب کلام کرتے تو اس کی ابتدا میں سلام کے بعد یوں کہتے فدیتک بابی و امی، میرے ماں باپ بھی آپ پر فدا ہوں، یا یوں کہتے بنفسی انت یا رسول اللہ، میری جان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو یہ دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گرد اس طرح ساکن بیٹھے ہوئے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش کے پاس بھیجا، قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طواف کعبہ کی اجازت دے دی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا ما کنت لافعل حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس وقت تک طواف نہیں کر سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طواف